بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ کیا عجیب آیا ہے اس سال کا بجٹ. مرغی کا جو بجٹ ہے وہی دال کا بجٹ. یہ دونوں بنے ہیں باعث تکلیف آج کل وزیر خزانہ اور نئے سال کا بجٹ. تو جناب اسپیکر صاحب، نئے سال بجٹ پہ جانے سے پہلے میرے خیال میں اگر ہم دیکھ لیں کہ پچھلے سال بھی اس ہاؤس نے بجٹ پیش کیا تھا اور کچھ محکموں کے لیے ہم نے رقم مختص کی تھی. ہم نے تمام گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے. میرے خیال میں تو سب سے پہلے میں تمام پارلیمانی لیڈرز اپوزیشن کو مبارکباد دوں گی، اور اپوزیشن کو خاص کر، کیونکہ جو اسمبلیوں کے اور پارلیمنٹ کے روایات تھے اس ایوان نے توڑے اور ایک پرامن اور ایک اچھے طریقے سے بجٹ پروسیس میں حصہ ہم لے رہے. تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ اپوزیشن کو اور پارلیمانی لیڈر کو آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ جس انداز سے ایک سوچے سمجھے اسکیم کے تحت ہمارے جمہوری اداروں کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی، تو اس ہاؤس نے اس کو ناکام بنایا اور خاص کر اپوزیشن والوں نے مل کے ناکام بنایا. اور ہماری برداشت کا یہ بھی اندازہ اس سے بھی آپ لگا لیں کہ آج ہم تیسری بار بجٹ کی تقریر ہم نے سنی اور بڑے آرام سے ہم سن رہے ہیں کہ آج ایک دفعہ پہلے سنی، دو دفعہ آج سنی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کتنی سنی ہے. تو پچھلے بجٹ کی میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے پچھلا بجٹ بھی پاس کیا تھا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ خرچ کتنا ہوا. بجٹ تو ہم پاس کر دیتے ہیں، رقم مختص ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب محکمے خرچ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا کیا فائدہ. ان کی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق جو پچھلا بجٹ ہے وہ 70% خرچ نہیں ہوا ابھی تک. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کے محکموں کی، ان کی کارکردگی کا، کہ اب وہ 2 مہینوں میں کتنے تیزی سے وہ خرچ ہوگا جو باقی 70% کا بجٹ ہے. تو میرے خیال میں اس پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ تعلیم کے لیے تقریباً ہم نے 10 ارب 76 کروڑ روپے رکھے تھے، جو صرف اس میں سے 6 ارب خرچ ہوئے ہیں. ابھی ایجوکیشن منسٹر صاحب چلے گئے. اگر پچھلے سال کے 10 ارب 76 کروڑ میں سے صرف 6 ارب ہم خرچ کر چکے ہیں، تو ہم کیسے پھر یہ توقع کر سکتے کہ ہم نے تعلیم کو وہ زیادہ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک مرج ایریا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم سے وعدہ تو 100 ارب کا کیا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ یا ان کو قومی دائرے میں لانے کے لیے جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، تو 49 ارب روپے جو گورنمنٹ کے فگر ہے ان کو رکھے گئے تھے، اور صرف 19 ارب روپے اس میں خرچ ہوئے ہیں. تو اگر ہمارا یہ انداز ہو خرچ کرنے کا تو میرے خیال میں پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر بجٹ پہ میں آؤں تو بجٹ میں مرکز کے حوالے سے تقریباً تعلیم کے لیے ہم نے 29 ارب روپے رکھے ہیں، اور صحت کے لیے ہم نے 28 ارب روپے مرکز نے رکھے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو سود میں ہم نے 3060 ارب روپے رکھے ہیں. یہی حال صوبائی حکومت کا بھی ہے کہ صوبائی حکومت نے تعلیم کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں، لیکن سود کی مد میں ہم 16 ارب روپے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. تو جب تک اب ہم اپنے ملک سے سودی نظام کا خاتمہ نہیں کریں گے تو یہ ہم ترقی کا خواب جب دیکھتے ہیں یہ ناممکن ہے. اب مجھے یہاں سے جواب ملے گا کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کا ہے. میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پچھلے 70 سال میں ہم نے سود کی رقم، جو ہمارے سود کا ریشو تھا وہ 15,000 ارب تھا، لیکن ان 3 سالوں میں وہ 30,000 ارب روپے ہو گیا، یعنی اس میں ڈبل اضافہ ہو گیا. تو ہم پھر کس طرح ہم یہ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں گے، ہم تعلیم کو ترقی دے سکیں گے، ہم صحت دے سکیں گے اگر ہم سودی نظام پہ چلیں گے. یہاں پہ منسٹر صاحب شوکت یوسف زئی صاحب نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم خطیبوں کو 20,000 یومیہ دے رہے. افسوس ہوا یہ سن کے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے بجٹ میں کہا ہے کہ ہم مزدور کی کم سے کم جو اجرت ہے وہ 21,000 روپے ہے. تو آپ کو خطیب اپنے مزدور سے بھی نیچے نظر آ رہا ہے.
اس کو اس سے 21,000 اس کو کم از کم وہ بھی پورا نہیں دے رہے. تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ خطیبوں کو وظیفے نہ دے، ان کو ریگولرائز کرے، اور جو کھیل آپ لوگوں نے وہ وفاق کے جو آیا ہے جو بل کے صورت میں جو مدرسوں اور مساجد کے ساتھ کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کم ہے. آپ کو ان کو ریگولرائز کر کے باقاعدہ اسکیل کے مطابق ان کو تنخواہ دینی ہوگی اگر دینا ہے، اور مدارس اور مساجد کے لیے الگ فنڈز بھی دینا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ مذاق نہ کرے کہ ہم نے مزدور کی خطیبوں کے لیے 20,000 روپے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں، بہت سارا جو ہم نے بجٹ سپیچ میں ہم نے سنا کہ ٹیکس میں یہ چھوٹ دے رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ٹیکس کا عجیب طریقہ ہے کہ ٹیکس تقریباً ہمارے ملک کا جو ہے 76% ٹیکس انڈائریکٹ ہم لے رہے ہیں. انڈائریکٹ جو عام لوگوں سے بھی وصول کیا، ٹوتھ پیسٹ پہ بھی ہم دے رہے ہیں، صابن سے بھی لے رہے ہیں، ہر چیز پہ لے رہے ہیں. ٹیکس نیٹ کو بڑھائے، بالکل لینا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ٹیکس ان لوگوں سے لے جو امیر لوگ ہیں. غریبوں سے ٹیکس لینا میرے خیال میں زیادتی ہے. انڈائریکٹ ٹیکس کو ختم کرے. دوسری بات، ابھی بجٹ کی سپیچز چل رہی ہے، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوا. لیوی میں اضافہ کر رہے لیکن جی ایس ٹی میں نہیں کر رہے، کیونکہ اس سے پھر صوبوں کو فائدہ ہوگا، کرک کو فائدہ ہوگا، یا دوسرے اضلاع کو، کیونکہ آپ کو ان کو حصہ دینا ہوگا. تو لیوی کی بجائے اگر جی ایس ٹی میں اضافہ کرے تو ان علاقوں کو بھی آپ کا فائدہ ہوگا. آپ نے تو بہت جلدی گھنٹی بچا دی. یہاں پہ میں بجٹ پہ میں ایک اہم جو شعبہ ہے جو ہمارے ملک کا، اب ہم جو 10 ونریبل ممالک ہے ماحولیات کے حوالے سے، ہمارا ملک اس میں 7ویں نمبر پہ ہے. لیکن اگر آپ بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو اس کے لیے میں نے کوئی خاص بجٹنگ اس میں نہیں دیکھی. تو میرے خیال میں اس کی بہت ضرورت تھی کہ ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کی تعلیم، خاص کر میں خواتین کے حوالے سے بات کروں گی. منسٹر صاحب سے، ہمارے وومن کاکے سے خواتین نے بات کی تو کچھ چیزوں کے لیے انہوں نے فنڈ مختص کی، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. لیکن اور بھی خواتین کے شعبوں میں فنڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر ایجوکیشن میں، کیونکہ MMA کے دور میں ہم نے فری ایجوکیشن دی تھی اور 200 روپے ہم نے مڈل سکول کے لیے ان کو وہ دیتے تھے. ہمارا مطالبہ ہوگا کہ وہ 200 روپے جو ہے اب اس کو 300 روپے مڈل تک کیا جائے، اور مڈل سے میٹرک تک اس کو 500 روپے اضافہ کیا جائے. ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے. بلدیاتی نظام کے لیے انہوں نے رقم رکھی ہے، لیکن بلدیات کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے جو آپ لوگوں کا تحریک انصاف کا نعرہ تھا کہ 90 دن میں ہم لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کرائیں گے. آج تک 3 سال ہو گئے، نہ کروا سکے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروا دیں. اسکولوں میں بنیادی سہولیات، جہاں پہ باؤنڈری وال، واش رومز، یہ چیزیں نہیں ہے، ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ وہ ہے. یہاں پہ منسٹر صاحب نے ابھی جواب دیا ہمارے نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کو کہ ہزارہ کی محرومیت دور ہو رہی ہے، اس لیے اب صوبے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہوں گی کہ آپ نے ہزارے کی محرومیت دور کی اور ان سے کہہ رہے کہ آپ صوبے کا مطالبہ نہ کریں، لیکن مرج ایریا کی محرومیت آپ نے بڑھا دی ہے. تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو الگ صوبہ دیا جائے. اگر آپ گلگت بلتستان کی 15 لاکھ کی آبادی پہ الگ صوبہ دے سکتے ہو تو مرج ایریا یا ایکس فاٹا کو بھی الگ صوبہ بنانے کے لیے کوئی میرے خیال میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. آخر میں یہ کہوں گی کہ پچھلے 3 سال آخری چیز میں یہ کہوں گی کہ پچھلے 3 سال جو بجٹ پاس ہوا ہے، ملازمین کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس سال اضافہ ہوا ہے لیکن بیسک پے پہ نہیں ہوا. اس کو بیسک پے پہ ہونا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری آخری بات کر رہی ہوں، ہمارے جو صوبائی اسمبلی کی ملازمین ہیں ان کو 3 ماہ کی تنخواہ
وہ دینی چاہیے بونس، کیونکہ یہ ہمارے روایات تھے، یہ روایات ہم نے ختم کی ہے۔ تو میں مطالبہ کروں گی کہ جو یہاں پہ بجٹ کے دوران جو فائنانس ڈپارٹمنٹ خاص کر ہوتا ہے اور ہمارا اسمبلی کا ڈپارٹمنٹ پورا جو سٹاف ہے، جو ہمارا میڈیا کا سٹاف ہے، جتنے بھی ہمارے ادھر سٹاف ہوتا ہے، ان کے لیے جو 3 مہینے کے بونس ہم دیتے تھے بجٹ میں، اس روایت کو دوبارہ زندہ کرے اور اس کو ملنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ چونکہ آپ سے ٹائم کا وہ کیا ہے تو اسی ٹائم میں ختم کرتی ہوں۔ تھینک یو جی۔